بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم. وعن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج اللہ کا نام لے کر ہم اربعین نووی کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں، لیکن میں نے اربعین نووی کی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ بھی پڑھا، اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے، احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آ جاتی ہے تاکہ تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازل کی. قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، تو حضور کے پاس تو وہ امانت تھا. بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر، اور میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، طویل آیات میں سے بھی ہے، میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے، اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے. اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہو جاتا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی. ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہوتی ہے، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس میں نے بارہا دیا ہے، یہ چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کیے ہیں اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹیو کو معین کرتا ہے۔ نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب ہے۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل بھی کیجئے، لیکن نیکی کا نبادہ اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ ہے۔ 2 ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر بھی ہے، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر، اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن ہو گئی ہے۔ تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل ہے۔ لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے، اور جزا اس کی صرف آخرت کے ذمہ۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی نیکی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے۔ کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، جس نے کہ جھوٹ موٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی طرف منسوخ کر دی۔ تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی۔ اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو جائے۔ اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ۔ تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر کی۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا امکان۔ جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ اب یہ متن ہے آگے جو حدیث کا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں۔ عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری ہوگی، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں گے، تو اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو۔ تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال۔ چنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا۔ مراد یہاں پر ہے نیک اعمال۔ اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ میری نیت تو نیک ہے، نہیں، یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، میلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے۔ تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہ ہو جائے، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو ہو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، جو کچھ اس نے نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے آ رہا۔ دنیا میں آپ کا معاملہ اور نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی۔ سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہوگا۔ اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن کانت ہجرتہ
الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کہو اور مدینے پہنچ جاؤ، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑو، حکم۔ اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو اور آؤ مدینے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ۔ اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جد و جہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ، لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے۔ اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ ہجرت فرض تھی۔ اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، وہ والنٹری تھی، اختیاری تھی، حبشہ کی طرف۔ اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ۔ وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، عادل ہے، منصف ہے۔ لہذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی۔ یہ ہجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جد و جہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے، مہاجر ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی 2 مثالیں دے دی۔ پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر یہی ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی، انہیں اجر و ثواب پورا ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے، تاکہ دنیا حاصل کر لے، او امرأۃ ینکحها، یا ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی، وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار ہوگی۔ اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلا مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان، تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے، تو اہل ایمان ہی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے معاش کا پیدا ہوتا تھا۔ اب اگر وہ لوگ چلے گئے، اب یہ کیا کریں؟ اب اس وجہ سے کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گئے، فرض کیجیے، یہ فرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ باریک بات ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اللہ کے علم میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا، حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے پہنچ گئے، تو اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مہاجر ام قیس ان کو کہا جاتا تھا، ام قیس کے مہاجر، مشہور ہو گیا ہوگا۔ یہ 2 مثالیں دے دی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ان کی ہجرت بظاہر تو عمل وہی ہے،
جو ایک مومن صادق نے کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آگے حاضر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا تھا؟ ساری بات کا دار و مدار اللہ کے ہاں دار و مدار اس پر ہے. دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں. کسی کی نیت پر شک کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں. ہمیں کیا معلوم؟ یہ دلوں کا حال ہے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل صحیح ہے، نیک ہے، اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا، وہ جو قوت محرکہ تھی، وہ بھی صحیح ہے. وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، بہت بڑا نیکی کا فعل ہے. یہ تو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے، الصلاۃ و عماد الدین. لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اپنی دینداری کا اور اپنی تقویٰ کا روب گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ شرک ہے. ومن صام یرائی فقط اشرکا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں، اس نے شرک کیا. اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ، گھنامنا گناہ اور کوئی نہیں. 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی. شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی. ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک اندر دل میں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، سمپل میتھمیٹکس ہے. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، تو یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ تو لوگوں کے لیے، ریاکاری کے تحت ہوئے. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام میں، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہوا. وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. میں نے تو اور توہین کی تھی، ان کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھا اس نے. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہوگا.
تم نے میری توہین کی، تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے پیرائے میں۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی اس میں 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے، لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے، تو اس کا اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد الموت ہو جائے گا تو اسے یاد آئے گا، ہاں میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے۔ اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، مراج، سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہوا، جب ایگزاسٹ ہو گیا، بھاگ نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی وہاں نہیں، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی، لہذا زیرو ہے، یہاں اس کا کوئی مدد نہیں۔ تو سراب کے مانند نیکیاں سراب کے مانند ہوتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی مدد نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال بھی دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے، لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں نا، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی، اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی نہیں، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی نیکی دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور۔ وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے نور ایمان سے، اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحہ سے، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہوگا، تو شراب کے مانند ہوگی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال۔ وہ امید میں آگے بڑھے گا، گھسٹ کر پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض،
اندر بھی تاریکی ہی تاریکی، اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر 18۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اعمالہم، ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں، ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد، کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں ہے اس کا۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی تھی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اب اس میں آخری جو تمثیل ہے یہ سورہ فرقان میں آئی، یہ تو ایک عجیب ورلڈ پکچر جسے کہنا چاہیے، الفاظ میں ایک چیز کا کی تصویر بنا دینا، اور نقشہ کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں؟ ہم ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے نا، بنو ہاشم میں سے، اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ گوارا نہیں۔ تو ان کے ہاں نیکی جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے، ان کی نیکی کے۔ تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف۔ اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے جیسے فٹ بال کھیلنے والا، بلا تشبیہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو، اسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور وہ عمل بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی نیکیاں، فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اسے کر دیں گے گرد و غبار پھیلا ہوا، پھیل گئی جیسے وہ راکھ منتشر ہو گئی، یہ گرد و غبار منتشر ہو گئی۔ یہ تین تمثیلیں جو ہیں قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی کے لیے، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے، اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا ہے، اسے پن کہتے تھے، وہ ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینس ہیں، امریکنس ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے، آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو ہیں مستثنیٰ ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ ہے، ان سے توحید پر معاملہ ہے۔ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا ہو، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا۔ تو حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، متلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے۔ مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے۔ فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کدے کا اہم پجاری یا جو بھی کہے ذمہ دار تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا میں تو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، ار میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر تھا، ہجرت کر کے گئے شام۔ ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو ہے عراق ہے، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا، حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں۔ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت و رسالت جاری ہے، عیسائی ہو گئے۔
اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت و تعلیم رہے، اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی۔ تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے تک، آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمعون کے، وہ موحدین تھے۔ آج کی عیسائیت پالزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار ہیں، جس نے تسنید ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو ساقط کیا۔ اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہب نے، بحیرہ راہب، جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے ہیں، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں قتل کر دیں۔ تو عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رکھنے والے لوگ، تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ، میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین۔ حضرت سلمان نے رخت سفر باندھا اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا مدینے کی طرف اس میں شریک ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، جو کچھ تھا لوٹ لیا، ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ خریدا ایک مدینے کے یہودی نے، مدینے پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں طلب صادق۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے۔ سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن جائے کیسے؟ اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے ہجرت فرما کر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گیا، حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ صدقہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، تقسیم کرو۔ اور یہ بات بتائی تھی اسی راہب نے کہ یہ ان کی جو نشانی ہوگی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ کھجوریں لی، پھر پہنچے، کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ ہدیہ قبول ہے، ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشقتیں جھیلتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جس تک اس محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائے، تو یا تو وہ کسی عصبیت جاہلی کے اندر مبتلا ہے، اپنے زوم میں مبتلا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کے اندر طلب صادق اور طلب حق جو ہے وہ موجود نہیں۔ بہرحال آج کی اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال ان میں خلوص اور اخلاص، ان کی روح جو ہو وہ خلوص اور اخلاص ہو، اس میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اور صرف آخرت کی جزا اور فلاح۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔